السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه القرآن عربيا لعلكم تعقلون. صلوات. عزیزان گرامی، یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس سے پہلے بھی یہی آیت تلاوت کی تھی، ابھی تک اس کی وضاحت کا موقع نہیں ملا تھا. یہ آیت کریمہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے، بہت ہی خاص آیت ہے، اور ہر شخص جو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے اس کے لیے یہ قابل غور ہے، کیونکہ یہ وہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے یہ قرآن کیوں نازل کیا. سبب نزول قرآن وہ بیان کر رہا ہے جس نے نازل کیا. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی مولوی یا مولانا کے پاس جائیں پوچھیں کہ اللہ نے قرآن کیوں نازل کیا اور وہ اس کو بتائے. یہاں تو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن وہ جس نے نازل کیا وہ آپ کو بتا رہا ہے کیوں نازل کیا. لیکن اس سے پہلے کہ میں آیت کا ترجمہ کروں اور بتاؤں کہ اس نے کیوں نازل کیا، پہلے ذرا ہم اپنا اسسمنٹ کر لیں، اور اس کے بعد پھر میں اس آیت کے آؤں گا کہ مطلب ابھی قرآن کو آج تو نازل نہیں ہوا ہے، 1400 سال پہلے نازل ہوا. دیکھیں 1400 سال سے اب تک مسلمان اسے کیسے استعمال کر رہے ہیں. اس کے بعد جب قرآن کا ترجمہ کروں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن پڑھنے کے بعد ہمارا کیا حال ہے. آپ اگر بہت ہی آنیسٹلی اس کا اسسمنٹ کریں کہ پچھلا تو چھوڑیے، اس زمانے میں ہمارے قرآن مجید کو کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے. سب سے پہلی چیز تو ایک چیز میں عرض کروں کہ بہت سے بدقسمت مسلمان تو ایسے ہوں گے جنہوں نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہ ہو. اس دنیا میں آئے، نام تو والد نے مسلمان رکھا تھا لیکن کبھی پڑھا نہیں اور چلے گئے. اور حضور والا اس کا ریکارڈ میں ملتا ہے. ہماری لکھنؤ میں یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ کوئی تقریباً 70-80 سال پہلے کی بات ہے، جس زمانے میں پرنٹنگ پریس جو تھے وہ بہت زیادہ ڈیولپ نہیں ہوئے تھے. آج تو ہر چیز جو ہے کمپیوٹرائز ہو گئی ہے. تو اس زمانے میں کوئی چیز جو ہوتی تھی اس کو پہلے ہاتھ سے کاتب لکھا کرتے تھے. چنانچہ ایک نواب صاحب کو اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے قرآن مجید کو شائع پرنٹ کروانا تھا. تو انہوں نے ایک کاتب کو بلایا، ظاہر مسلمان کاتب کو بلایا، اور کہا کہ بھائی دیکھو اس کو تم جا کے نقل کرو، اس کے بعد میں اسے پرنٹ کرواؤں گا، لیکن دیکھو اس بات کا خیال رکھنا کہ اس میں کوئی زیر و زبر کا ہی فرق نہ ہو، یہ قرآن ہے. تھا تو مسلمان کہنا ہاں میں جانتا ہوں کوئی زیر زبر کا فرق نہیں ہوگا، آپ فکر مت کیجئے. 1 مہینے بعد جب وہ لکھ کے لایا اور جمع کیا تو پھر انہوں نے پھر کہا بھائی تم نے صحیح نقل کیا، کوئی زیر و زبر کا فرق تو نہیں ہوا. کہنے حضور کوئی زیر و زبر کا فرق نہیں ہوا، لیکن یہ بتائیے اس سے پہلے آپ نے کس سے نقل کروایا تھا؟ وہ آدمی مجھے ٹھیک نہیں لگتا. کہنے کہ کیا ہوا؟ کہنے میں جب اسے نقل کر رہا تھا تو میں نے دیکھا اس مقدس قرآن میں، اس پاک قرآن میں شیطان نجس کا نام تھا کئی جگہ. تو آپ نے اس نے کہا تو پھر کیا ہوا؟ کہنا میں اس نجس کا نام اس پاک و مقدس کتاب میں کیسے لکھ سکتا تھا؟ جہاں جہاں اس کا نام شیطان کا تھا میں نے آپ کے باپ کا نام لکھ دیا. مجھے بتائیے حضور والا وہ اس نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہ تھا. اب جو شیطان کا نام دیکھا اس کو یہ فقہ کا یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا، ورنہ وہ بے ہوش ہو جاتا کہ قرآن مجید کے لفظ کو آپ بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے. لہذا اگر لفظ شیطان کو بھی چھونا ہے تو پہلے وضو کرنا پڑے گا. تو بہرحال تو میں نے عرض کیا کہ کچھ تو ایسے ہیں ہر دور میں جنہوں نے قرآن کبھی پڑھا ہی نہیں. اچھا اب یہ تو وہ ہیں. اب جو لوگ قرآن سے تعلق رکھے ہوئے ہیں، جن کو ہم کہیں گے اپنی زبان میں اچھے مسلمان، ان کا انالیس کریں تو سب سے پہلی چیز ملتی ہے کہ جو ہمارے مسلمانوں میں بہت عام ہے کہ لوگ تلاوت قرآن کرتے ہیں. ماشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں، بڑی اچھی چیز ہے. اور قرآن مجید کے بارے میں یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے.
اس کو ایکنالج کرتے ہیں. نان مسلم بھی اگر آپ جہاں دیکھیں جہاں انفارمیشن سے سب سے زیادہ پڑھنے جانے والی کتاب. لیکن اب ذرا اس کا بھی انالیسس کریں. تلاوت قرآن کر رہے ہیں, 50 آدمی مسجد میں بیٹھے پڑھ رہے ہیں, دیکھے کوئی دور سے تو لگے گا بڑے غور و فکر سے پڑھ رہے ہیں, لیکن آپ نے کبھی کسی لائبریری میں ایسا دیکھا کہ 50 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ایک کتاب پڑھ رہے ہیں اس لینگویج میں جس لینگویج کو وہ جانتے ہی نہیں ہیں؟ میں نے تو لائبریری میں آج تک ایسے کبھی نہیں دیکھا کہ دور سے لگ رہا ہے بڑے غور سے پڑھ رہے ہیں لیکن وہ اس لینگویج میں پڑھ رہے ہیں جسے وہ جانتے ہیں, یعنی پڑھ رہے ہیں سب کچھ, سمجھ رہے ہیں کچھ نہیں. یہ تو آپ کیا ہو گیا وہ جو ایک اچھی چیز تلاوت قرآن کرتے ہیں. اور یاد رکھیے تلاوت قرآن کے خلاف نعوذ باللہ من ذالک میں کوئی کمنٹ نہیں کر رہا ہوں, اس میں ثواب ہے, لیکن میں اس ریفرنس سے بات کر رہا ہوں کتاب کیوں نازل کیا گیا. تو حضور والا سب سے زیادہ تلاوت قرآن میں یہ ہو گیا. دوسرا میں دیکھتا ہوں بہت سے لوگ جو قرآن کو حفظ کرتے ہیں, آپ جا کے دیکھیے مسجدوں میں باقاعدہ 60 ڈگری کے اینگل سے ہل کے قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں. بہت اچھی چیز ہے حضور, قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں. قرآن مجید کے حفظ کرنے کا فائدہ ہے کم سے کم آج قرآن میں کم سے کم کوئی چیز نکال یا بڑھا نہیں سکتا ہے. دیکھیے اگر قرآن میں سے کوئی ایک آیت نکال لی جائے تو ہمارا اسکالر کو تو لگے گا کوئی 10 گھنٹہ یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ یہ معلوم کرنے میں کون سی آیت نکلی ہے. حافظ 5 منٹ میں بتا دے گا کہ یہ آیت غائب ہے اس میں سے. لیکن اس حافظ سے قرآن مجید کی 6000 سے زیادہ آیتوں میں سے کسی ایک چھوٹی آیت کا بھی اگر آپ پوچھیں ترجمہ کیا ہے وہ نہیں بتا پائے گا. مطلب کوئی عالم ہو تو الگ بات ہے, میں عام حافظ کی بات کر رہا ہوں جو آپ کو مسجدوں میں نماز پڑھاتے پھر رہے ہیں, وہ قرآن مجید پوری طریقے سے پڑھ دیں گے لیکن ترجمہ ان کو کچھ نہیں پتا. تو حفظ کرنا بڑی اچھی چیز ہے, لیکن دیکھیے پھر بھی یہاں بھی نکلتا. اس کے بعد جو اور ہمارے سوسائٹی میں قرآن مجید کے استعمال نظر آتے ہیں وہ یہ کہ اگر خدا نخواستہ کوئی مر جائے تو آپ دیکھیں اس دن باقاعدہ جب سوئم کی مجلس ہوتی ہے تو پارے نکلتے ہیں, سب پڑھتے ہیں. گویا قرآن مجید جو ہے وہ مردوں کے لیے نازل ہوا تھا, زندوں کے لیے نہیں. جب کوئی مرے گا تب نکلیں گے, لیکن ہے عام. اس کے بعد جو قرآن مجید کے یوز ہوتے ہیں کہ صاحب جب آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ کی والدہ آئیں گی اور آپ سے کہیں کہ اس کے نیچے سے نکل جاؤ, یا خدا نخواستہ کوئی بیمار ہے تو اس کی ہوا دی جائے گی. یا استعمال نظر آتا ہے جب بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو اور چیزوں کے ساتھ خاص طور پر اس کو بڑی اچھی طریقے سے سجا کے بیٹی کو دیا جاتا ہے, اور بیٹی بھی جا کے اسے گھر کی الماری میں رکھ دیتی ہے, شاید اس لیے کہ جب اس کی بیٹی کی شادی ہوگی تو اسے دے گی. تو بہرحال یہ سب میں نے آپ کے جو قرآن کے یوزز بتائے اس میں میں نے کوئی مبالغہ نہیں کیا ہے, آنیسٹلی میں نے آپ کو بتایا, اور اس میں مجھے کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی. بے شک جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کو ثواب ہے, بے شک جو قرآن مجید حفظ کرتا ہے اس کا ثواب اور اس کو ہم بہت آنر دیتے ہیں. بے شک اگر ماں آ کے قرآن کے نیچے سے اپنے بچوں کو نکالتی ہے تو کیا تعجب ہے, اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس کی برکت سے اللہ اس کو بلاؤں سے بچا سکتا ہے. بے شک اگر قرآن مجید کی کوئی ہوا دیتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں بڑے سے بڑا مرض ختم ہو سکتا ہے, کیونکہ خود قرآن میں اللہ نے کہا اس میں شفا ہے. تو حضور والا یہ سب چیزوں کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں, یہ سب چیزیں صحیح ہیں, لیکن یہ مجھے بتائیے کہ ان تمام چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ایسی ہے جس میں خالق نے کہا میں نے اس لیے نازل کیا؟ نہیں. جب اس قرآن مجید کو میں پڑھتا ہوں تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, ہم نے قرآن مجید اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو. صلوات پڑھے محمد علیہ. تو آپ نے دیکھا میں نے اس کا انکار نہیں کیا کہ آپ اسے کس کس طرح سے یوز کر رہے ہیں, لیکن مجھے یہ تو بتائیے کہ ہم میں اور آپ میں کتنے ہیں اس کو اس لحاظ سے یوز کریں جس کے لیے خالق نے نازل کیا تھا. یعنی اس میں غور و فکر نہیں کر رہے. اور یاد رکھیے اب ایک بہت خاص بات کہہ رہا ہوں, اگر آپ نے قرآن مجید کو غور و فکر سے پڑھنا شروع کیا تو خدا کی قسم ذاکرین کو مجلس پڑھنا مشکل ہو جائے گی. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, یہ تو آپ قرآن پڑھ نہیں رہے اس لیے ہم جو چاہے کہہ کے چلے جاتے ہیں, لیکن اگر آپ نے قرآن مجید کو غور و فکر سے پڑھنا شروع کیا شروع سے آخر تک تو ذاکر کو اشرا پڑھنا ممکن نہیں ہوگا. بیچ میں اگر کہیں گے تم کیا کہہ رہے ہو, قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی قرآن پر نظر نہیں ہے, لہذا ہم ویسٹ ایسٹ جہاں چاہتے جو لا کے آپ کو دے جاتے اور آپ اسے لے کر چلے جاتے, اور اسی لیے یہ قوم ترقی نہیں کر رہی ہے. ہر شخص کے لیے ہمارا خیال یہ کہ قرآن صرف علماء کے لیے ہے. حضور والا قرآن علماء کے لیے نہیں ہے, قرآن ہر شخص کے لیے, لے مین کے لیے ہے. اور اسی لیے قرآن مجید میں اکثر و بیشتر ہم بھی آپ کو ڈرانے کے لیے کہتے ہیں, تمہاری کیا سمجھ میں آئے گا,
تم نہیں سمجھ سکتے. حضور والا یہ بات نہیں ہے. اللہ نے قرآن مجید ایک بہت ہی کم عقل انسان کی اسٹینڈرڈ, یہی تو اس کا معجزہ ہے کہ ایک معمولی عقل والا بیٹھا پڑھ رہا ہے تو وہ مطمئن نظر آتا ہے, اور ایک جید عالم بھی اسی کتاب کو بیٹھا پڑھ رہا ہے. مجھے کوئی کتاب دنیا میں ایسی نظر نہیں آتی جو بیک وقت ایک بہت ہی ہائی لیول اور ایک بہت ہی لو لیول دونوں آدمیوں کو مطمئن کر دے. حضور والا اگر کتاب لو اسٹینڈرڈ کی ہوگی تو ایک پروفیسر جب دیکھے گا 2 بات دیکھ کے اس کو رکھ دے گا, اور اگر کتاب بہت ہائی اسٹینڈرڈ کی ہوگی تو حضور والا ایک معمولی عقل رکھنے والا دیکھ کے کہے میری سمجھ نہیں آئے گی. یہی تو عظمت اور معجزہ ہے اس کتاب کا کہ ایک طرف ایک معمولی آدمی جب پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل رہے ہوتے ہیں, اسے سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے اگر ایمانداری کے ساتھ پڑھ رہا ہو. اور یہی وہ کتاب ہے کہ علماء جو راتیں گزارتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں اور کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہمارا دل بھر گیا. ایک چھوٹی سی کتاب کی اتنی تفسیریں لکھی جاتی ہیں, تو یہ معجزہ ہے قرآن مجید کا. لہذا اگر ہر شخص اس کو پڑھے غور و فکر کے ساتھ تو اس سے فائدہ اٹھائے گا, زندگی بدل جائے گی. حضور والا علامہ اقبال اپنا ایک واقعہ نقل, جب ان سے پوچھا گیا, دیکھیے علامہ اقبال نہ تو مدرسے میں پڑھے تھے اور نہ کوئی دینی تعلیم لی تھی, پھر مفکر اسلام کیوں کہلاتے ہیں؟ تو کسی نے سوال کر لیا کہ آخر آپ کی اتنی ترقی اور جو آپ کی جو فکر ہے کہ علماء آپ کے پاس آتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کر دیا, عجیب و غریب واقعہ ہے, قابل غور. آپ فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو میں بھی عام مسلمانوں کی طرح صبح اٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا. میں ایک دفعہ تلاوت کر رہا تھا, میرے والد ماجد گزرے اور ان کا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا قرآن مجید پڑھ رہا ہوں. اس کے بعد خاموش ہو گئے, چلے گئے وہ. دیکھیں ماں باپ جو ہیں اگر وہ عقل رکھتے ہیں تو سمجھانے کے طریقے ہونے چاہیے جس کا اثر ہو. چلے گئے وہ. دوسرے دن پھر بیٹھا علامہ اقبال پڑھنے, پھر آئے کہ بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کہنے قرآن پڑھ رہا ہوں. پھر چلے گئے خاموشی سے. تیسرے دن علامہ کہتے ہیں کہ جب آئے انہوں نے پھر یہ پوچھا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے اپنی بہت ادب سے کہا کہ والد ماجد پچھلے 2 دن سے آپ مجھ سے یہی پوچھ رہے ہو, آپ دیکھ بھی نہیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں, کیا بات؟ آپ نے کہا نہیں میں پوچھتا رہوں گا اس وقت تک جب تک کہ تم صحیح جواب نہیں دو گے. کہنے خدا کی قسم میں دیکھیے قرآن پڑھ رہا ہوں. آپ نے کہا نہیں, میں نے تمہیں نیوز پیپر پڑھتے دیکھا ہے, جب تم اخبار پڑھتے ہو تو میں اس کے ریفلیکشن تمہارے چہرے پر دیکھتا ہوں. جب اس میں کوئی ایسی خبر ہوتی ہے جو تم کو متاثر کر رہی ہو, اچھی خبر ہوتی ہے تو چہرے پہ اچھی خبر کے آثار نظر آتے ہیں, جب کوئی خراب خبر ہوتی ہے تو اس کے ریفلیکشن نظر آتے ہیں. یہ اخبار جس میں جھوٹی سچی ساری خبریں اس کے اثرات تو تمہارے چہرے پر نظر آ رہے ہیں, اور وہ جو اصدق الصادقین کا کلام پڑھ رہے ہو جس میں قیامت تک کی خبریں, اس کا کوئی اثر تمہارے چہرے پر نظر نہیں آ رہا. بیٹا قرآن ایسے نہیں پڑھا جاتا, قرآن ایسے پڑھو جیسے اللہ تم سے بات کر رہا ہے. اگر وہ جہنم کی بات کر رہا ہے تو تمہیں ڈال رہا ہے, اگر جنت کی بات کر رہا ہے تو تمہیں عطا کر رہا ہے. بس علامہ کہتے ہیں جب میرے باپ نے مجھے جھنجوڑا اس کے بعد سے جب میں نے قرآن مجید کو تعلیم کی اور پڑھنا شروع کیا تو علامہ اقبال کو علامہ اقبال بنا دیا. صلوات پڑھیں محمد علی محمد. تو حضور والے اس طرح قرآن پڑھا جاتا ہے, اور یقین مانیے قرآن مجید جو پڑھا جائے گا تو اللہ اکبر, یہ ایسی ہائی عظیم کتاب. حضور والا غور سے پڑھیے آپ تو کیا فائدہ ہوگا. ارے علماء اور جو زندگی اس میں گزر جاتی, میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, بلکہ مورس بکائے ایک فرینچ سرجن ہے جو بالکل نیا مسلم ہوا ہے. آپ نئے مسلم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن سنسیئر تھا, اس نے باقاعدہ عربی سیکھی اور عربی سیکھنے کے بعد قرآن کا مطالعہ کیا. دیکھیے ہم اور آپ کب غور نہیں پڑھتے نہیں. مورس بکائے نے ایک ایسے خطرناک الزام کا جواب دیا جو 1400 سال سے علماء دیتے آ رہے ہیں لیکن اتنا مطمئنان بخش جواب نہ دے سکے. الزام کیا تھا؟ اس وقت جس وقت رسول اکرم موجود تھے اس وقت قرآن پر ان لوگوں اہل کتاب نے الزام لگایا تھا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک, انہوں نے توریت اور انجیل کے واقعات لے کے گھڑ لیے اور اسی میں شامل کر لیے. اس اعتراض کو قرآن نے انڈورس بھی کیا ہے. علماء اکرام اس کا جواب دیتے رہے لیکن سوال ایسا تھا کہ لمبے جواب تھا. مورس بکائے جو اسی صدی کا سرجن اور اس کی فیلڈ بھی نہیں ہے لیکن نیو کنورٹ تھا, اور غور سے پڑھا, اس نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا.
اس نے ایک باقاعدہ کتاب لکھی ہے دی بائبل اینڈ قرآن اینڈ سائنس. اس میں اس نے پہلے تو بائبل کیونکہ کرسچن تھا پورا مطالعہ کیا. اس نے کہا جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ رسول نے یہ قرآن جو ہے بائبل سے لے کے نقل کیا ہے اور اس کو اس نے پیش کیا ہے, میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں, وہ یہ کہ بائبل میں تو ہم نے بہت سے سائنٹیفک ایررز ڈسکور کر لیے ہیں جس کو آپ بھی ایکنالج کرتے ہیں, لیکن قرآن مجید میں مجھے کوئی ایک سائنٹیفک ایرر نظر نہیں آیا, اور اگر آیا ہے تو مجھے بتائیں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر میرے رسول نے یہ تمام واقعات بائبل سے لے کے قرآن میں ٹرانسفر کر دیے تھے تو وہ کون سا فلٹر یوز کر رہے تھے کہ ایررز تو ادھر رہ گئے, فیکٹس ادھر آ گئے؟ صلوات پڑھیں محمد علیہ. کتنا میتھمیٹیکل جواب دیا. میں عرض کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے علماء نے اس کو جواب دیے تھے, لیکن اتنا پیارا جواب نہیں. اور سائنٹیفک ایرر بائبلز کے مجھے موقع ملا تو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا, اتنے واضح ہیں کہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو کہتا ہے اچھا کہ وہاں سے نقل ہو رہی تھی تو یہ تو بتاؤ یہ کیا ہوا کہ سائنٹیفک ایرر تو تمہاری بائبل میں رہ گئے, فیکٹ سب یہاں آ گئے. اگر نقل ہوتی تو کوئی ادھر بھی تو آتا. قرآن میں کوئی ایک بھی سائنٹیفک ایرر نہیں ہے. تو حضور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر قرآن مجید کو غور و فکر کے ساتھ پڑھا جائے تو آپ ایک اور خاص چیز دیکھیے, خاص کر کے ہمارے یوتھ جو یونیورسٹی جاتے ہیں ان کے لیے یہ خاص چیز ہے کہ آپ دیکھیے دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں وہ جیسے جیسے ٹائم بڑھتا جاتا ہے ان کی ویلیو ختم ہوتی جاتی ہے. بڑی بڑی کتابیں جس زمانے میں بہت آئیڈیل مانی جاتی تھیں اب ان کی ویلیو نہیں رہی. ایرسٹوٹل کی کتابیں لائبریری میں سجی ضرور ہیں, اور اس کے علاوہ خاص کر کے ریلیجس بکس جو ہیں ان کے اندر تو یہ پرابلم, کیونکہ اس میں انسانوں نے اپنی چیزیں ڈال دی ہیں لہذا ان میں تو اس وجہ سے جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں تمام ریلیجنس کے لیے بڑا خطرہ بڑھ رہا ہے. کیوں کہ ان کے بہت سے عقیدوں کی جب وہ پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے تو اس کے اندر سے جھوٹ, اس میں سے یہ ساری چیز نکلتی ہیں. حضور والا ہمارے ساتھ معاملہ الٹا ہے. اگر آپ غور سے قرآن پڑھیں جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے وہ آیتیں جو پہلے نہیں سمجھی جا سکتی تھی اب سمجھی جا رہی ہیں. یعنی قرآن مجید جیسے جیسے ترقی ہو رہی ہے ویسے ویسے سمجھ میں آ رہا ہے. اور دوسری کتابوں میں کیا ہو رہا ہے, جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے ان کے اندر جو گڑبڑ معاملہ تھا وہ ایکسپوز ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ جو جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے قرآن مجید کی وہ آیتیں جو کل تک نہیں سمجھ سکتے تھے اب سمجھ میں آ رہی ہیں. آپ کو سورہ یاسین میں آیت آپ نے 12 پڑھی ہوگی, فسبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم مما یعلمون. سورہ یاسین کی اس آیت کا ترجمہ 70 سال پہلے کوئی عالم دین نہیں سمجھ سکتا تھا. یہ آپ سمجھا کیوں؟ ابھی 70 سال پہلے یہ پتا چلا ہے کہ پلانٹ کنگڈم جو ہے وہ بھی زندہ ہے, اس کے اندر بھی باقاعدہ جان ہے, اور ان کے یہاں بھی باقاعدہ جس طریقے سے انسانوں اور جانوروں کے ریپروڈکٹیو سسٹم ہے وہ کام کرتے ہیں, میل اور فیمیلز ہوتے ہیں. یہ ابھی 70 سال پہلے کی ڈسکوری ہے جو سائنٹسٹ نے کی ہے. 70 سال پہلے 100 سال پہلے اگر آپ کسی سے کہتے تو مذاق اڑاتا. قرآن نے بڑی خاموشی سے کیا کہہ دیا, فسبحان الذی خلق الازواج کلها من تنبت فی الارض. جتنی چیزیں زمین سے نکلتی ہیں ان سب کو ہم نے میل اور فیمیل کے ساتھ پیدا کیا ہے, اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں جو تم نہیں جانتے. اللہ اکبر, میں بتا رہا ہوں آج وہ چیز جو سائنس نے ڈسکور اب کی ہے اس کی خبر رب نے ہم کو 1400 سال پہلے دے دی تھی. تو میں عرض کر رہا ہوں جیسے جیسے ترقی ہوگی ویسے ویسے آپ کے قرآن اور شائن کرے گا اور دوسری کتابوں پر سیاہی چھائے گی. دوسروں کے لیے خطرہ بڑھ رہا ہے, ہمارے لیے تو ایک میدان بن رہا ہے اپنے پیغام کو اور بہتر طریقے سے پیش کرنے کے لیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لیکن اس کے باوجود بھی میں اور آگے بڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو غور سے پڑھنے کے لیے تو کہا ہے, لیکن اس کے علاوہ ایک چیز آپ کو بتا دوں, غور سے پڑھنے کے بعد بھی یہ ضروری نہیں کہ آپ اس سے ہدایت پالیں. اس لیے کہ آج آپ کو معلوم ہے ہماری امریکہ کی یونیورسٹی میں, ہارورڈ میں اور بہت سی یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز کے جو پروفیسرس ہیں وہ جیوز اور کرسچنس ہیں, کیونکہ مسلم اسکالرس مل نہیں رہے ہیں تو کیا کیا جائے, لہذا ان کو رکھتے ہیں. اور وہ حضور والا اتنے زبردست نالج ہوتی ہے ان کی قرآن کی, اتنے اس کا مطالعہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کام کو پورا کرتے ہیں. لیکن میں ایک یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر وہ واقعی میں قرآن غور سے پڑھنے سے فائدہ ہو جایا ہوتا تو پھر ان کو کیوں نہیں فائدہ ہو گیا؟ یہ مسلمان ہو جاتے, لیکن مسلمان پڑھتے بہت. میں آپ کو بتاؤں واقعہ ہمارے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اسی طرح ایک ہارورڈ کا پروفیسر آیا.
ہمارے زمانے میں ایک مولانا سید العلماء مولانا سید علی نقی صاحب، یہ بہت مشہور، آپ پتہ نہیں آپ جانتے نہیں جانتے، نقن صاحب کے نام سے مشہور تھے، بہت بڑے عالم تھے، آغا خوئی کے ساتھیوں سے. یہ واقعہ انہوں نے خود مجلس میں ممبر سے بتایا، مجھے بتاتے ہوئے تکلف ہوتا، انہوں نے خود ممبر سے بتایا اور میں نے خود سنا کہ وہ پروفیسر آیا. دیکھیے اس کا مطلب ان کی نالج دیکھیے آپ. وہ پروفیسر آیا اور مولانا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے تو وہ اپنی لائبریری میں لے گئے. اس نے جان کے لگتا ہے انٹینشنلی اس نے مولانا کی لائبریری میں ایک راؤنڈ لگایا اور اس کے بعد الماری سے کتاب نکالی، کون سی؟ نہج البلاغہ. اور اس کے بعد نہج البلاغہ نکال کے کہتا ہے مولانا سے، کیا یہ تمہاری لائبریری میں کیسے ہے کتاب؟ یا اللہ، جو سید العلماء ہو اور شیعوں کا سب سے بڑا عالم ہو، تھیولوجی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہو، اس کی لائبریری میں نظر آئے گی نہیں آئے گی. لیکن دیکھیے آپ اس نے کیا پوائنٹ. اچھا مولانا ویسے ہی خاموش طبیعت کے تھے، ہو سکتا ہے جواب دیتے ہی ابھی، لیکن اس سے پہلے کا جواب اس نے خود جواب دیا. کہنے یہ کتاب تمہاری لائبریری میں کیسے نظر آ رہی ہے؟ خدا کی قسم اگر اس کا آتھر آج آ جائے تو اس کے چاروں طرف تمہاری اما اور امامے والے لوگ نظر نہیں آئیں گے، ورلڈ کے ٹاپ سائنٹسٹ ہوں گے، کیونکہ تمہارے پاس اس سے پوچھنے کے سوالات نہیں ہیں، ان کے پاس سوالات ہیں جو چاہتا ہے اور اس کا جواب یہی دے سکتا ہے. دیکھا آپ نے؟ یہ ایک نان مسلم پروفیسر ایک سید العلماء سے کہہ رہا ہے کہ میاں ہیں تو تمہارے امام، تم ڈیزرو نہیں کرتے. یہ بہت بڑی شخصیت ہے، ہم نے اس کا مطالعہ کیا، ہم اسے جانتے ہیں، اس سے پوچھنے کے لیے تمہارے پاس سوالات نہیں ہیں، ہمارے پاس سوالات کے انبار ہے جس کا جواب یہی دے سکتا ہے. لہذا اگر یہ آج آ گیا تو اس کے چاروں طرف امامے اور ابائیں نظر نہیں آئیں گی، ہم تمہیں پہنچنے بھی نہیں دیں گے، اس سے پہلے ورلڈ کے ٹاپ سائنٹسٹ اسے گھیر لیں گے اور جن سوالوں نے پریشان کر رکھا وہ اس سے پوچھیں گے اور وہ اس کا جواب دے رہا ہوگا. صلوات پڑھے محمد علی محمد. تو بتائیے یہ واقعہ اگر سید العلماء نے خود نہ بیان کیا ہوتا تو مجھے یقین نہ آتا، لیکن بھائی انہوں نے خود بیان کیا تو مجلس میں، اور ان کی دیانت داری تھی، کیوں نہیں، جس سے ان کے امام کی شان کا اظہار ہو رہا تھا کہ دیکھو غیر اتنا پہچانتے. تو میں نے عرض کیا کہ جو پروفیسرز ہیں جیوز جو اسلامک اسٹڈیز پڑھا رہے ہیں، ان کی قرآن کی نالج ہم سے زیادہ ہے، وہ ہمیں صحیح کر دیں گے ہم کہیں غلط کریں، لیکن اس کے بعد مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ حضور والا قرآن ہر چیز کا جواب دیتا ہے. قرآن نے یہ تو آپ کو انوائٹ کیا اور کہا کہ قرآن میں غور و فکر کرو، کیونکہ غور و فکر کرنے کے بعد تمہیں فائدہ ہوگا، لیکن قرآن نے یہ نہیں گارنٹی لی کہ اگر تم غور و فکر کرو گے تو تم مسلمان ہدایت بھی مل جائے گی. اس کے لیے کیا ہو، قرآن نے سب سے پہلے نسخہ بتا دیا، بہت ہی آسان، اور اسی لیے سب سے پہلی آیت میں کہ بیچ میں نہیں کہ پڑھ رہی، جب قرآن کھولو سورہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلی آیت کہ جس کی بات قرآن گارنٹی لیتا ہے کہ اگر تم نے اس کنڈیشن کو فلفل کر لیا تو تمہیں فائدہ ہوگا، اور اگر اس کنڈیشن کو فلفل نہیں کیا تو کیا تم کتنے ہی لرنڈ عالم ہو اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اور وہ کیا؟ بہت سمپل آیت، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس میں شک نہیں کہ یہ کتاب ہدایت دیتی ہے، مگر شرط یہ ہے اس کو جس کے پاس تقویٰ ہو، یعنی تقویٰ پری ریکویزٹ کنڈیشن ہے. اور یہاں پھر میں آپ کو ملاؤں جو رسول کی حدیث تھی کہ میرے عطرت اور کتاب دونوں کیا یہی کنڈیشن. قرآن کے لیے کیا کنڈیشن ہوئی کہ اس سے فائدہ تم جب ہی اٹھا سکتے ہو جب تمہارے پاس تقویٰ ہو. ہمارے امام کا کیا ٹائٹل ہے؟ امام المتقین، یعنی وہ ہر ایرے غیرے کے امام نہیں ہیں. اگر ان کو اپنا امام بنانا ہے تو پہلے اہل تقویٰ بنو، تب وہ تمہارے امام ہوں گے، ورنہ تم کہتے رہو امام، وہ تمہارے امام نہیں ہے، کیونکہ وہ تو امام المتقین ہے، وہ تو امیر المومنین ہے. صلوات پڑھے محمد علی محمد. تو آپ نے دیکھا قرآن نے یہ شرط لگا دی کہ تقویٰ پر، اور خدا کی قسم میں آپ سے بہت ہی سنجیدگی سے کہتا ہوں کہ اسی کی کمی تھی. عام آدمی نہیں، علماء کی بات کر رہا ہوں. اگر آج جو اسلام میں اتنے فرقے بن گئے اور اتنے جو باقاعدہ کنٹروورسیز ہیں، اگر یہ علماء
میں تمام مسئلے کی بات کر رہا ہوں, کسی ایک کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ اختلافات میں قرآن میں کیا آپ سمجھتے ہیں اللہ نے کنفیوز کیا ہے؟ اگر تقوی کے ساتھ قرآن پڑھتے تو یہ جو ڈفرینسز ہیں, جو اختلافات ہیں, یہ ختم نہ ہوتے. قرآن نے اس کا خود پہلے ہی سے پیشنگوئی کر دیا کہ یہ اختلافات جو ہیں یہ ضد کی بنیاد پہ ہیں. اگر تقوی ہوتا تو میرا قرآن اتنا آسان تھا کہ سب کے لیے ایک ہوتا. یہ کیا وجہ ہے کہ آج قرآن ایک لیکن ترجمے 72, تفسیر 72 کہتے ہیں, 72 یا 73 فرقے جتنے بھی ہوں. تو یہ حقیقت اس لیے کیونکہ تم اس میں ضد کر رہے ہو, ورنہ قرآن مجید کے اندر ہر چیز کو کلیئر کر دیا گیا ہے اور واضح ہے. اور اگر تقوی کے ساتھ آدمی پڑھتا صرف اللہ کو حاضر ناظر جان کے تو بھی اختلافات نہ ہوتے. بہرحال اب چونکہ لفظ نکلا تقوی, اور اب ہر ہمارا جوان جس کے دل میں اللہ نے یہ محبت ڈالی ہو کہ کیوں نہ قرآن سے فائدہ اٹھاؤں, لہذا میں متقی بنوں گا, تو اب تقوی کیا ہے؟ اب حضور بات تقوی کا اگر آپ مجھ سے پوچھئے تو میں کہوں گا 10 لیکچر دوں گا, 1-1 گھنٹے کا. آؤ گے؟ وہ بیچارہ اگر آ بھی گیا اور 10 دن تک میں 1 گھنٹہ لیکچر دیتا بھی رہا تو میں لیکچر دینے سے پہلے ہی بتا رہا ہوں اس کی سمجھ میں تقوی آئے گا نہیں. بہت ادھر جاؤں گا, کبھی ادھر جاؤں گا, اور یہی وجہ ہے اس کا ثبوت پیش کر رہا ہوں. کیا تقوی پر تقریریں نہیں ہوئی یہاں؟ نہ جانے کتنی تقریریں ہوئی ہوں. اس کے باوجود جو تقوی کا ایک تصور ہمارے ذہن میں ہے کہ متقی وہ ہوگا جس کی بڑھی ہوئی داڑھی ہو, عجیب سے کپڑے ہوں, دنیا سے بیزار ہو, بازاروں میں جاتا نہ ہو. یعنی جتنی تکلیفیں اس نے اپنے اوپر اٹھا رکھی ہوں, حضور میں کہتا ہے جتنی تکلیفیں اس نے اپنے پر ڈالی اس سے زیادہ تکلیف تو اس کی بیوی اور بچوں کو ہوتے ہوں گے, کیونکہ یہ تو خود سے برداشت کر رہے ہیں, اس کو زبردستی برداشت کرنا پڑ رہا ہوگا. تو آپ نے دیکھا متقی کی ایک صورت حال یہی ہے. اگر کوئی ایک باقاعدہ ڈاکٹر, ایک انجینئر جو میں دیکھ رہا ہوں بہت مصروف ہے, اس کی طرف تو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ متقی ہو سکتا ہے. تقویٰ کا ایک تصور کہاں سے آیا؟ اسی ممبر سے ہم ہی لوگوں نے تو دیا ہے. لیکن حضور والا اس وقت کہتے ہیں کہ سلام ہو ہمارا ان پر جنہیں نے ہماری مشکلات کا. ایک شخص آتا ہے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام, اور پوچھتا ہے, کہتا ہے یا ابن رسول اللہ تقویٰ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا میں 10 گھنٹے بھی بتاتا ہوں تو آپ کو سمجھ نہیں آتا. امام نے ایک جملے میں اس کو بتایا جو ایک بچہ بھی سمجھ جائے گا اور کبھی نہیں بھولے گا. کیا ہے تقویٰ؟ آپ نے کہا تقویٰ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا, بچنا جس کو اللہ نے حرام کیا ہے, اور ان تمام واجبات کو پورا کرنا جس کو اللہ نے واجب کیا ہے. یعنی تقویٰ کچھ اور نہیں, صرف یہ. اب میں آپ کو بتاؤں اجتناب کن چیزوں سے کرے. میں نے ایک کتاب لکھی دی انڈرسٹینڈنگ آف اسلامک لاز, اور میں نے اسی کو آسان کرنے کے لیے امام نے خود 55 وہ چیزیں رکھی ہیں جو حرام ہیں, کوئی اس کے علاوہ نہیں. جتنی حرام چیزیں ہیں 55 میں نے ایک جگہ جمع کر دی, اور جو واجبات ہیں وہ 10. اس کو ایک چارٹ پر رکھ لیجئے. اب میں یہاں عرض کرتا ہوں کہ حضور والا آپ کی یہاں بڑی خوبصورت تصویریں مجھے نظر آتی ہیں, آئی اپریشیٹ اٹ, لیکن ایک اس فریم کو بھی رکھ لیجئے جس میں 55 چیزیں جس کو اللہ نے منع کیا ہے, اور 10 وہ چیزیں ہیں جس کو اللہ نے واجب کیا ہے. رات کو سونے سے پہلے دیکھیے کہ ان 55 میں سے تو آپ نے کوئی نیک کام کیا ہے, اور ان 10 کاموں میں سے کوئی چھوڑا تو نہیں ہے. اب اس کے بعد آپ کیا انجینئر ہو, ڈاکٹر ہو, دنیا آپ کو جو کچھ بھی کہے, امام جعفر صادق کی زبان میں آپ متقی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کتنا آسان نسخہ بتا دیا امام نے, اور اس کے بعد میں نے انہی کے 55 میں ایک نہ کم نہ زیادہ صرف یہ چیزیں ہیں جو اللہ نے منع کی, اور صرف یہ چیزیں جن کو اللہ نے کہا کرو. رات کو سوتے وقت آپ نے دیکھا کہ ان 55 میں سے تو کوئی عمل میں نے نہیں کیا. آپ نے کہا میں نے کوئی نہیں کیا, اس 10 میں سے کوئی چھوڑا نہیں. اب اس کے بعد کیا آپ بڑے مصروف میڈیکل ڈاکٹر ہوں, انجینئر ہوں, بزنس مین ہوں, جس جاب میں جس پروفیشن میں ہوں, بخدا امام کی زبان میں آپ متقی کہلائیں گے, اور آپ اس سے قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو کتنی آسان. تو بس میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے تقویٰ شرط رکھی تھی قرآن مجید کی. جب تقویٰ نہ ہو تو آدمی کا کیا حال ہو جاتا ہے. پھر وہی ریپیٹ کروں گا, اور مجھے ریپیٹ کرنا پڑے گا 10 راتوں تک, کہ ہمارے رسول کے نواسے کو کسی نان مسلم نے قتل نہیں کیا تھا. اسی نے تو قتل کیا تھا جس نے قرآن کا انکار بھی نہیں کیا تھا. اگر یہ قاتل انکار کر دیتے قرآن کا تو ہم پر بڑا احسان ہو جاتا. لیکن اسلام بدنام اسی, جو قاتل ہیں وہ قرآن بھی پڑھ رہے تھے,
وہ ان کے مولانا کو مانتے بھی تھے. اس کے بعد تو کیا مطلب ہوا کہ دیکھیے یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نجات مشکل ہے. اور اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ رسول کیوں بتا کے گئے تھے, دو گناہ کم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اگر ان دونوں سے تمسک اختیار کیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور مجھ سے ملو گے حوض کوثر پر. رسول کے جانے کے چند ہی سال کے بعد تو یہ کربلا کا واقعہ ہو گیا. ارباب اعضاء, آج جس شہید کا میں آپ کو ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ شہید ایک عظیم شہید ہے. دیکھیے کربلا میں مدینے سے ہی دیکھتا آ رہا ہوں, کہیں بھی امام نے کسی کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے نہیں کہا, بلکہ اگر آپ واقعات پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ امام نے واپس کیا ہے. امام جانتے تھے کہ میرے ساتھ جو جائے گا وہ اس کو شہید ہونا ہے, اور ہر ایک کے اتنا بڑا جگر نہیں ہے, یہ ابھی چلا جائے گا بعد میں مشکل پڑے گی. لہذا کہیں مجھے نہیں ملتا کہ امام نے کسی آدمی سے کسی بھی انداز سے یہ درخواست کی کہ میرے ساتھ چلو. اللہ اکبر. مجھے تو امام کے ساتھ جو بھی نظر آتا ہے, حتیٰ کہ زینب بھی وہ ملتی ہیں جو خود ضد کر کے آئی تھی, ان کو بھی روکنے کی کوشش کی گئی تھی, لیکن وہ جانتی تھیں کہ جب لوگوں نے کہا کیا تم زینب تصور کر سکتی ہے باہر اپنے بھائی کے, تو حضور والا کسی کو امام نہیں بلایا. صرف 2 شہید ہیں پورے کربلا میں جن کو امام نے خود بلایا, ایک زہیر ابن قین اور دوسرے حبیب ابن مظاہر. زہیر ابن قین کا کیا ہے, واقعات میں ملتا ہے کہ یہ حج کر کے آ رہے تھے اور ان کا خیمہ امام کے خیمے کے برابر تھا, اور یہ شیعان علی میں سے نہیں تھے. اللہ اکبر. ہیرے کو صرف جوہری سمجھ سکتا ہے. تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ گئے امام حسین اور کہا کہ میں زہیر ابن قین سے ملنا چاہتا ہوں. حضور والا یہ تک ملتا ہے کہ وہ ملنے سے تھوڑا ریلیکٹنٹ تھے. ان کی بیوی نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی, نواز رسول تمہیں بلا رہا. اس کے بعد زہیر ابن قین آئے. مجھے ان کے مصائب آج نہیں پڑھنے, راوی تاریخ یہ بتاتی ہے, اور سید العلماء سے میں نے کہتے ہوئے سنا کہ زہیر ابن قین کے کان میں امام نے پتہ نہیں کیا بات کہی ہے, تو اس کے بعد گئے خیمے میں اور بیوی سے کہا خدا حافظ میں جا رہا ہوں. اور اس کے بعد زہیر ابن قین کیا ہو گئے یہ تو آپ کو معلوم ہے. 10 محرم کو ان کے واقعات بیان. یہ تو اور دوسرے جو تھے, اللہ اکبر, یہ حبیب ابن مظاہر ہیں. اور حبیب ابن مظاہر کو تو باقاعدہ خط لکھ کے امام نے بلایا ہے. کس طریقے سے آپ کو واقعات معلوم ہیں کہ کوفے میں زہیر ابن قین ہے, اور ادھر 3 محرم کے بعد فوجیں در بدر یزید کی آتی جا رہی. میں اکثر سوچتا ہوں کہ زہیر کو کیوں بلایا تھا, آخر کیا وجہ تھی. دیکھیے اگر کسی جوان کو بلاتے تو ہمارے دل میں شک آ جاتا کہ شاید اپنی طاقت بڑھانے کی بلا. ارے کوئی بوڑھے کو فوج میں بلاتا ہے, وہ بوڑھا تو اتنا بوڑھا کہ اپنی پلکوں کو باقاعدہ تاغوں سے باندھ رہا ہو, اس کو فوج میں بلایا جائے گا؟ نہیں, مجھے کچھ اور لگ رہا ہے. ایک تو یہ نظر آتا ہے کہ جس وقت یزید کی فوج آتی جا رہی ہے تو ایک دفعہ زینب نے بھیا سے کہا, بھیا ان کی تو فوج در فوج بڑھتی چلی جا رہی ہے, لیکن ہمارا یعنی ایک بہن نے ایک عجیب انداز ہے کہ ہمارا تو جو ہے اس میں کوئی اضافہ ہی نہیں ہو رہا. مجھے لگتا ہے اپنی بہن کو اطمینان دلانے کے لیے کہ شاید تم اطمینان ہو نہیں, اگر ان کی فوج میں لوگ آ رہے ہیں تو ہماری فوج میں بھی دیکھنا بھی کوئی آئے گا. یا دوسری چیز مجھے یہ نظر آتی ہے, کیونکہ یہاں سے میرا قیاس ہے, دوسری چیز یہ ہے کہ زہیر بچپن کے ساتھی تھے. آپ کو معلوم ہے آخرت میں جو شہداء کربلا کا مقام ہوگا اس مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. اگر زہیر وہاں نہ پہنچتے تو آخرت میں شکایت کرتے, حسین میں تمہارا بچپن کا ساتھی تھا, کیوں نہیں تم کو مجھے بلا لیا؟ کیا تم کو میری محبت پر یقین نہیں تھا؟ اگر بلاتے تو میں ضرور آتا. اور وہی ہوا کہ میں دیکھتا ہوں ایک خط لکھا جاتا ہے, اور خط دروازہ جو قاصد ہے جاتا ہے, حبیب ابھی کھانا نوش فرمانے جا رہے ہیں کہ آتے ہیں, دیکھا ہے خط ہے, اور خط میں کیا لکھا ہے؟ جس میں لکھا ہے زہیر, جس میں لکھا ہے حبیب بن مظاہر رجل الفقیہ. اللہ اکبر, اتنا بڑا ٹائٹل امام وقت دے رہا ہے, من علی ابن ابی طالب. بیوی کہتی ہیں خط میں کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے, مجھے بلا رہے ہیں. اللہ اکبر. اس کے جواب میں بیوی نے کہا تو پھر آپ نے کہا میں ابھی سوچ رہا ہوں. مجھے معلوم ہے کس وجہ سے کہا واللہ عالم, لیکن بس اتنا کہنا تھا کہ بیوی نے کیا سوچ رہا ہو, لو یہ میری چادر لے کے بیٹھو, میں جاؤں گی امام کی مدد کے لیے. بس یہ سننا تھا کہ حبیب نے کہا ارے میں تو تمہیں دیکھ رہا تھا, میں جا رہا ہوں. چاروں طرف سے کوفہ جو ہے گھرا ہوا ہے, باہر نکلنے کا راستہ نہیں ہے. اللہ اکبر. حبیب کیا کرتے ہیں, پہلے اپنے غلام کے ساتھ گھوڑے کو بھیج دیتے ہیں, اور اس کے بعد رات کو اس طرح نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کہیں راستے میں کوئی دیکھ نہ لے. ادھر اتنی دیر ہوئی اور غلام نے گھوڑے کو
دیکھا ایک دفعہ گھوڑے کے اوپر کہتا میرے فرس تو پریشان نہ ہو، ویسے تو میرا آقا آئے گا مجھے یقین ہے، لیکن اگر نہ آیا تو تجھ کو بیٹھ کر میں نصرت امام حسین کے لیے چلا جاؤں گا۔ عزاداران حسین، اب اس کے بعد کا واقعہ سنیے۔ امام حسین اپنے اصحاب کے ساتھ ہیں، مجھے نظر آ رہا ہے ہر طرف چہرے جو ہیں وہ غمگین ہیں، یہاں پر کون سی ایسی بات ہو سکتی ہے جیسے چہرے پر مسکراہٹ ہو؟ مگر راوی لکھتا ہے مقتل میں کہ دیکھا ایک دفعہ خاک اڑی، دیکھا ایک شخص آ رہا ہے بس جیسے کہ یوسف کی خوشبو کو سونگھ لیا تھا، اسی طرح امام حسین نے اپنے دوست کی خوشبو کہا میرا حبیب آ رہا ہے، اللہ اکبر، جیسی حبیب آئے امام نے گلے لگایا۔ ابھی امام گلے لگا کے باتیں کر رہے تھے، زینب تو ایک ایک بار کی خبر معلوم کرتی تھی، فضہ سے پوچھا کہ ارے کون آیا ہے جو نعرے تکبیر بلند ہو رہے ہیں، جس سے میرے بھائی کے چہرے پر خوشیاں نظر آ رہی ہے؟ کہا حبیب، کہا جاؤ حبیب کو کہو زینب آپ کو سلام کرتی ہے۔ ارباب اعزاز، یہ بوڑھا جب آیا تو یہ اثر اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اسے کون بوڑھا کہے گا؟ اس کے عزم کو دیکھیے، مجھے لگتا ہے کہ مجھے جوان اس کے اوپر پورا نہ اتریں گے۔ آپ کو معلوم ہے عاشورہ کے روز اس دن جس طرح امام نے کہا تھا کہ دیکھو تم بھی مسلمان ہو، لہذا جا کے ان سے کہو کہ اب ظہر کا وقت آ گیا ہے، جنگ کو روک دیا جائے، لہذا نماز پڑھی جائے، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ جیسے ہی دشمن سے یہ کہا گیا کہ نماز کے لیے جنگ کو روک دو، تو دشمن نے کیا جواب دیا؟ کیا کرو گے پڑھ کے نماز؟ تمہاری نماز قبول ہی نہیں ہوگی۔ بس میں یہاں کہتا ہوں خدا کی قسم، یہاں عباس نے جواب نہیں دیا، یہاں علی اکبر کو جوش نہیں آیا، ارے یہی بوڑھا حبیب تھا جو آگے بڑھا کہ کیا بکتا ہے تو، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی جس کے گھر میں یہ نماز نازل ہوئی۔ ارباب یہ وہ بوڑھا تھا، اور اس کے بعد ابھی جب آیا تھا تو امام نے گلے لگایا تھا اور چہرے مسکرائے تھے، مگر وہ وقت نظر آ رہا ہے یہ بوڑھا کھڑا ہے کہہ رہا آقا مجھے جانے کی اجازت دیجئے۔ امام اپنے اس حبیب کو جو بچپن کا ساتھی تھا اسے گھوڑے پر بھیجتے ہیں اور پھر دیکھتے رہتے ہیں۔ اب آپ تصور کیجئے 3 دن کا پیاسا جس کی بڑھاپے سے کمر جھکی ہوئی ہو، وہ جب میدان میں جنگ میں جاتا ہے لیکن مقتل میں بڑھ بڑھ کے قتل کرتا ہے اور پڑھ کے بتاتا ہے کہ میں کون ہوں، مگر ایک وقت آیا کہ جس طرح اس نے کہا میرا آخری سلام۔ ارے حسین نے یہ سنا، میں کہتا ہوں حبیب جب زینب نے آپ کو سلام کیا تھا تو آپ نے سر پر ہاتھ مارے تھے، مگر جب یہ آپ کے سلام کی خبر زینب کو جائے گی تو زینب ماتم کریں گی۔ ارے میرے بھائی کا حبیب گر گیا، حسین آتے ہیں حبیب کے سر پر رکھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں حبیب تم نے حق ادا کر دیا، اور حبیب دل کو بہلانے میں کہتے ہیں ارے میرے حبیب میں دیکھ رہا ہوں آپ کے نانا مجھے ریسیو کرنے کے لیے آئے، بس وہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔